السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج بات کریں گے جی، میں کہتی ہوں استغفر اللہ چند لوگوں کو جلانے کے لیے شب و باورچن نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کر دی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اس عورت کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگنی چاہیے۔ باقی میرا کام ہے بتانا، آگے اس کی مرضی۔ اس کے بعد بات کریں گے باورچن اور اس کی بیٹی کا کہنا ہے کہ بھئی یہ گھر جو ہے ہم نے تو بنانا نہیں تھا، یہ گھر تو ہم نے مجبوراً بنایا، کیونکہ بھئی یہ گھر بہو کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور بہو کے لیے کتنا بنایا جا رہا ہے تو وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس پہ بھی میں بات کروں گی کہ انہوں نے ایسا کیا بولا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے جی، کل کی ویڈیو میں جو بہت بڑے بڑے بول بولے گئے، بہت لوگوں کی دل آزاریاں کی گئی، تینوں ماں بیٹیوں نے ملی بھگت کے ساتھ ویڈیوز پہ وائس اوور کر کے بہت سارے لوگوں کی تذلیل کی، بہت سارے لوگوں کا دل توڑا، بہت سارے لوگوں کو نیچا دکھایا اور اللہ کی نافرمانی کے سرے عام کام کیے، اور لوگوں نے ان کو اتنی چھترول ان کی میں کہتی ہوں سرف ایکسل برائٹ ایریل سارے جتنے بھی صرف ہیں نا، سب ملا کے ایک بڑی بالٹی میں ڈال کے لوگوں نے ان کی دھلائی کی ہے، اور وہ آگے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنے والی ہوں۔ ایک ان کی سبسکرائبر ہے جو کہتی ہیں انٹی آج کل آپ کو قبروں کے خواب کیوں نہیں آتے؟ جب آپ نے گھومنا پھرنا ہوتا ہے، پکنک منانی ہوتی ہے، پھر تو آپ کو بڑے قبروں کے خواب آتے ہیں، اور پھر آپ اپنے شوہر کے ساتھ چشمہ لگا کے نکل پڑتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ٹور پر۔ دوسری بات میں اس سے کہوں گی کہ جو لوگوں سے اس نے پیسے ہتھیائے ہیں مدرسے کے نام پر، وہ مدرسہ یہ کب بنائے گی؟ اب ڈیلی اس سے یہ بھی سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جی کسی نے اس کو بولا کہ بھئی تم جو خرافاتیں دکھا رہی ہو، جو رسومات دکھا رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور تم آئندہ سے قرآن و سنت کی اور حدیث کی بات مت کرنا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ کہاں پہ قرآن پاک میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے کومنٹس دیکھ لیں آپ کہ کتنی زیادہ ان کی لوگوں نے چھترول کی ہے، کتنی زیادہ۔ آپ نے کومنٹس کو روک کے پڑھنا ہے، یعنی کہ بیٹیوں اور دونوں بیٹیوں اور ماں کے کل کومنٹس باکس میں کہتی ہوں جتنی ان کو لعنتیں بھیجی گئی نا، اگر یہ انسان کی بچیاں ہوئیں تو کبھی بھی پھر یہ آ کے تو اسلام کے ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے، یہاں پہ مولانیاں بننے کی کوشش نہیں کریں گی، دین کے اوپر مبلغ بن کے کبھی بھی یہ جو ہے نا بیان نہیں کریں گی۔ لیکن یہ ایسی ٹیڑھی ہڈی ہے نا، کہ میں کہتی ہوں یہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ تو جی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے میں بات کروں گی جو کم بہو پر احسان جتایا گیا۔ کل ان کی آپس میں کنورسیشن ہوئی، دونوں ماں بیٹیوں کی، ساتھ میں بہو بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کہا گیا بھائی شب و باورچن نے بولا کہ میں تو اسی گھر میں بڑی خوش تھی اور مجھے ضرورت نہیں تھی دوسرے گھر کی، میں تو اسی میں ایڈجسٹ کر لیتی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ یہ جو مجبوری سے میں نے قدم اٹھایا ہے دوسرے گھر کا، یہ مجھے اٹھانا پڑا ہے اپنی بہو معطر کی وجہ سے، کم کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو ہے اس کمرے میں بڑی تنگ ہے، یہ کمرہ اس کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو زریلی نند ہے بڑی والی، زہر کی پڑیا، اس نے کم کو ٹونٹ مارتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ تو گھر تمہاری وجہ سے بن رہا ہے، یہ تو تمہارے لیے میری اماں بنا رہی ہیں، تمہاری وجہ سے گھر بن رہا ہے۔ اور اس بیچاری کا کیا کہتے ہیں نا، منہ دیکھنے والا تھا، اور وہ خاموش ہے۔ ظاہری بات ہے کیوں خاموش ہے، مسلطن خاموش ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آج یہ مجھے سنا رہی ہیں نا، تو کل میرا بھی وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ چلیں آج تو یہ دکھا رہی ہیں کہ میری اماں بنا رہی ہے تمہارے لیے، میری اماں اتنا خرچہ کر رہی ہے، ماں میری نے پلاٹ بھی لیا، گھر بھی بنایا، لیکن کل کو حکمرانی تو بھائی ایک بندے کی کبھی بھی نہیں رہی۔ یہاں پہ بڑے افلاطون آئے، بڑے لوگ آئے جن کی میں کہتی ہوں کہ ڈنکے بجتے تھے، تو پھر کہاں گئے وہ سارے ہیں؟ منو مٹی کے تلے سو گئے ہیں۔ تو موت کا تو مزہ سب نے چکھنا ہے، اور پھر بڑھاپے کا مزہ بھی سب نے چکھنا ہے اگر زندگی ہو تو۔ انسان ہمیشہ تو اپنے وہ اس میں نہیں رہتا نا، جاہو جلال میں، کبھی نہ کبھی تو وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ویسے تو دیکھا جائے تو انسان ہے ہی بہت حقیر ہے، مطلب کہ وہ ہر وقت ہی کسی نہ کسی کا، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بندہ بندے کا محتاج ہوتا ہے، تو کبھی بھی بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، بندہ بندے کا محتاج ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑ سکے۔ تو برے وقت میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بیٹیاں کل ماں ٹیڑھی ہو رہی تھی، کمر کے درد سے مری جا رہی تھی، لیکن زہر کی پوریا اپنی بیٹی کو فیڈر اٹھا کے اوپر چلی گئی بیٹی کو لے کے، بجائے اس کے کہ اماں اگر تم تھک گئی ہو تو یہ لو میری بیٹی تم سنبھال لو، میں کام کر لیتی ہوں۔ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا ہے اور ماں سے خوب خدمتیں کروانی ہیں۔ جو بیٹیاں جوانی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی کہ ابھی تو یہ جوان ہے، اور کل 10-15 سال بعد تو یہ بھی بڑھاپے کی دلیز پہ قدم رکھ لیں گی، تو انہوں نے پھر اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کرنی ہے؟ تو کام ان کو جب بھی آنا ہے وہ ان کی بہو کم نے ہی آنا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہے، اور وہ خاموش ہو جاتی ہے، ہر جگہ پہ خاموش ہو جاتی ہے، صرف اور صرف وہ ویٹ کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آج ان کی حکمرانی ہے، آج یہ ہماری تذلیل کر سکتی ہیں، ہمیں نیچا دکھا سکتی ہیں۔ آج میں بولوں گی تو میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہوگا، لیکن کل میرا وقت آئے گا، اور ہوتا ہے
کس نے دیکھا ہمیشہ عروج؟ ہر ساس نے کمزور بھی ہونا ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہونا ہوتا ہے، ہر بہو نے بھی ساس بننا ہوتا ہے، ہر بیٹی جو ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے پھر وہ بہو بھی بنتی ہے، ساس بھی بنتی ہے، محتاجی بھی دیکھتی ہے، حکمرانی بھی دیکھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بڑی بڑی ظالم ساسیں دیکھی ہیں جو بعد میں اڑیاں رگڑتی ہیں اور آ کے بہوؤں کی محتاج ہو جاتی ہیں، اور پھر بہویں اچھی ہوں تو ان کو سنبھالتی ہیں، نہیں تو پھر سارا دن ان کو کیا کہتے ہیں مکھیاں مچھر ہی نوچ نوچ کے کھاتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پھر وہ جو بہویں ہوتی ہیں نا چن چن کے بدلے لیتی ہیں اور ٹائم پہ کھانا تک نہیں دیتی. ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. لیکن کم ایسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک تو تم نے جھوٹا سٹارٹ میں تم نے جھوٹ بولا، اتنی بڑی تم جھوٹی ہو، تم نے جھوٹ بولا کہ یہ گھر جو ہے پورشن میں اپنے بیٹوں کے لیے بنا رہی ہوں، لیکن کل تم نے یہ ثابت کر دیا اور تمہاری بیٹی نے بھی سارے عام لوگوں کو بتا دیا کھلم کھلا کہ بھئی یہ بہو، یہ جو گھر ہے ہماری اماں کا ہے، یہ جائیداد پراپرٹی پہلے تمہارے شوہر نے بھی یہی بیان دیا تھا، تم نے بھی، اور کل تختی لگا کے بھی تم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ گھر تمہارا ہے، بہوؤں کا اس میں سے فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک پورشن تم لوگ رکھو گے بیٹیوں کے ساتھ اور ایک پورشن دونوں بہنوں کو میرے خیال میں دیا جائے، کیونکہ ایک ایک روم ہی ملے گا یا ایک ایکسٹرا روم بچوں کو مل جائے گا. فی الحال کوئی مطلب ایسے اثرات نہیں ہے کہ بھئی واقعی جو انہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا کہ یہ دونوں پورشن بہنوں کے ہیں کہ بھی بہنیں آئیں گی اور دونوں پورشن میں اپنا سامان رکھیں گی اور اپنی مرضی سے گزاریں گی اور ہم اس پرانے گھر میں رہیں گے. فی الحال ایسا کوئی سین ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ان کی باتوں سے. باقی آنے والا وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب کل جو تذلیل کی گئی، گھٹیا پن شو کیے گئے، تینوں ماں بیٹیوں نے ملی بھگت کر کے صرف ریاکشن والوں کو نیچے دکھانے کے چکر میں ہزاروں لوگوں کی دل آزاریاں کی، اللہ کی نافرمانی کی. تو آج میں اس سے پوچھتی ہوں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں کہتی ہوں اللہ کو جتنا اپنا بندہ پیارا ہے اس سے زیادہ ماں تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کر سکتی نا. پہلے تو جتنے بھی اس دنیا کی مخلوق ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. تو جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہے، دکھ دیتی ہے، غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا اللہ کو اپنے بندے پیارے نہیں ہوتے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں مبتلا فرماتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے. اگر وہ دنیا میں اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے بڑے بڑے انعامات اور نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اپنے بندے کو دنیا میں جتنا وہ آزمائشوں میں ہوگا آخرت میں اتنا ہی اس کو انعامات سے نوازا جائے گا. تو یہ کیسی ماں ہے؟ یہ ماں ہے یہ جو کہتی ہے کہ بھئی تم، اگر میں سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اللہ تمہاری بچیوں کی کسی آزمائش میں ڈال دے تو کیا تم پھر اللہ سے بھی جنگ کرو گی؟ جس طرح تم نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس طرح تم ریاکشن والوں سے اور لوگوں سے جنگ کرتی ہو جو کامنٹس میں آ کے کہتے ہیں کہ بھئی غلط قسم کی رسومات مت شیئر کرو، غلط قسم کے ٹرینڈ مت شیئر کرو، بھئی بیٹیوں کو تم اچھی ماں نہیں ہو. اچھی ماں ایسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. رب کی ذات سب سے برتر ہے اور رب کی ذات بنانے والی اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اور وہ اگر ہمیں مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا کر سکتا ہے تو ایک ماں کیوں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے جب کہ وہ مشکلات فیس کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑتی ہے؟ کیوں کہ بھئی میرے بچے دنیا میں آگے بڑھنے کا ان کے اندر جو ہے نا ایک وہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، بچے اپنے آپ جو کہ ہو جائیں، کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرمایا. اب حافظ کی مثال میں دیتی ہوں. بچوں کو مائیں حفظ کے لیے بھیجتی ہیں، کتنا مشکل ہے حفظ کروانا. فجر کے ٹائم بچے ہمارے حفظ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیچارے نیچے چٹائیوں پہ بیٹھ کے ٹھنڈ میں پڑھتے ہیں. تو کیا ماں پھر میں کہوں کہ نہیں بھی میں نہیں بھیجتی میرا بیٹا تو اس کو سردی لگتی ہے میں نہیں بھیجوں گی؟ کیوں بھیجوں بھائی؟ میرے بیٹے کو سردی لگتی ہے، کیوں پڑھے، کیوں حفظ کرے ہیں؟ کوئی میں کاری گھر میں لگوا لیتی ہوں، بس نادرہ پڑھوا لیتی ہوں میرا بچہ. تو ایسے تو کوئی عالم مفتی کوئی نہ بنے نا، کوئی سائنسدان نہ بنے، کوئی بڑے بڑے لیول پہ جو دنیا میں کام ہو رہے ہیں کوئی نہ ہو، کیونکہ ماں گودوں میں بٹھائے رکھے اس کی نکارہ بچوں کی طرح کہ بھائی گودوں میں ڈھوسے رہو. میں یوٹیوب پہ اپنا آپ دکھا کے خود کو ایکسپوز کر کے پیسے کماتی رہتی ہوں، تم لوگ اس پہ عیش کرتے رہو. میں تو کہتی ہوں تم لوگوں کی حالت قابل رحم ہے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی اتنی تذلیل کروائی ہے. تم جیسی گندی ماں تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو کیمرے پکڑوا کر ان کو بولا کہ یہ لو بیٹیوں اپنے کیمرے اپنی جسم کی نمائش کرو، اپنی نمائش کرو، اپنی پرسنل لائف کو شیئر کرو، اور یہاں سے ٹکے ٹکے کے لوگ ایک ایک ٹکے کے لیے تم لوگ اپنے گھر کی باتیں لوگوں کو سناتی ہو. شرم تو میں کہتی ہوں کہ ترس تو ہمیں تم پہ آتا ہے کہ تمہاری کیا زندگی ہے. یہ کتوں سے بات کرو، کتے بلیوں سے تو تمہاری زندگی خراب ہے، کتے بلیوں سے تو تم گئے گزرے ہو. کیوں؟ کیونکہ کتے بلیاں بھی ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں نا، سائڈ پہ ہو کے پلاتے ہیں. بچے جب پیدا کرتے ہیں نا تو وہ ان میں بھی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ بھی سائڈ پہ کرتی ہیں. کتے بلیاں تو پوٹی پیشاب بھی کرتی ہیں نا، خاص طور پہ بلیاں تو وہ بھی شرم و حیا والی ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کے سامنے نہیں کرتی. لیکن تم لوگوں نے تو سب کچھ دکھا دیا ہے، تم لوگوں نے تو پیٹ کے ٹانکے، لیبر پین، پریگننسیاں، سارا کچھ دکھا دیا ہے. کتے بلیوں سے تو تم بدتر ہو، ٹھیک ہے نا. تم نے جو تذلیل کی ہے نا لوگوں کی، اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگو. جو اس کی چھوٹی بیٹی نے بولا ہے لوگوں بچیوں کو بیچاریوں کو کہ بھی تمہارے ماں باپ تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دیتے، تمہارے ماں باپ ایسے، تمہارے ماں باپ ویسے. جی ہاں، جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے. تو انہوں نے تو اپنی بیٹی کو بولا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے ہاتھ سے کام کرو ہے.
تو شرم حیا تو نہ آئی تم لوگوں کو؟ ہمارے اولیاء کرام دیکھ لو، انبیاء کرام دیکھ لو، تابعین دیکھ لو، تبع تابعین دیکھ لو، جنہوں نے اپنی بچیوں کو یہی درس دیا کہ بھی تمہاری عزت تمہارے گھروں میں ہے، شوروں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی مطلب کہ ایک تو تم اسلام مخالف کانٹینٹ شیئر کرتی ہو، اسلام کے اگینسٹ تم لوگ اپنا مطلب کہ جب تم اس طرح کرتی رہو گے نا تو میں تو تمہارے راہ میں روڑے اٹکاتی رہوں گی، کیونکہ بھائی تم تو اسلام کا اصلی چہرہ بگاڑ رہی ہو. تم لوگ جو دکھا رہی ہو نا لوگوں کو، یہ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں ہمارے مذہب نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن تم لوگ کیا کرتی ہو؟ اپنے پردے اتار کے تم لوگوں نے پرے پھینک دیے اور آ کے یہاں پہ خود کو دکھا کے ویوز کما کے پیسے کما کے تم لوگ کہتی ہو کہ ہم بڑی نیک اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور ہم نیک ماں کی بیٹیاں ہیں. میں دیکھوں گی، اللہ مجھے بھی زندگی دے اور تمہاری ماں کو، کہ جب تمہاری ماں بوڑھی ہوتی ہے تو میں دیکھوں گی کہ تم کتنی ساری اس کی خدمت کرتی ہو. تو شب و بورجن سے میں یہ کہوں گی، جو تم نے ہزاروں لوگوں کو کتے بلیوں کے ساتھ تشبیہ دی اس پہ معافی مانگو، اور یہ جو تم دوسرے مذاہب کی رسومات شیئر کرتی ہو اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ کل اگر تم انہی چیزوں پہ ڈٹی رہی تو کل تم بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائی جاؤ گی جن کی رسومات کو تم پسند کرتی ہو، جن کے طور طریقوں کو تم پسند کرتی ہو. ٹھیک ہے؟ ہمارے اس مذہب میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر تم نے یہ پنگنے باندھنے بھی تھے نا تو تم آف کیمرہ باندھتی، اگر تمہارے رواج تھا بھی تو ضرورت نہیں تھی لوگوں کو یہ گندی رسم دکھانے کی. تو میں تو بس یہ کہتی ہوں کہ رب کی ذات سے بڑھ کر کوئی بندے سے پیار نہیں کرتی، اور اللہ رب العزت کی ذات ایک بندے سے سوال کرے گی روز محشر کہ میں تیرے گھر سوالی بن کے آیا تھا، تو نے مجھے خالی لٹایا. تو بندہ حیران رہ جائے گا، تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ آیا تھا. ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے بندے کو خالی لٹایا جائے تو اللہ کی ذات اتنی ناراض ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے خالی لٹا دیا. تو یہ کہتی ہے کہ میں بڑی ماں ہوں، میں بڑی اچھی ماں ہوں، باقی کتے بلیاں ہیں، باقی چوہے ہیں جو اپنی اولادوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اولادوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی تربیت کر کے، کیونکہ پرندہ اڑنا سکھا دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے اب خود اڑنا ہے، میں کتنی دیر تک اس کو اپنے پروں پہ لے کے پھرتا رہوں گا، اس نے خود اپنا پیٹ پالنا ہے، اس نے خود پرواز کر کے اپنا رزق حاصل کرنا ہے. اسی طرح باقی جانور بھی. تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر اس نے بات کی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ اس نے انگلی اٹھائی ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ اس کو توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کو استغفار نہیں کرنی چاہیے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا قانون ہے نا، کہ اللہ نے دیکھیں ایک بچڑا، ایک بھینس، گائے جو بھی ہے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ اس کو پیار کرتی ہے، چاٹتی ہے، لیکن وہ بچہ بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فطری نظام ہے. قدرت پہ انگلیاں اٹھائی ہیں اس نے، قدرت کو جو ہے نا مطلب کہ اس نے اس کے بنائے ہوئے احکامات کے خلاف یہ بکواس کی ہے اور لوگوں کو کتے بلیوں سے ملایا. تو کتے بلیاں تو میں کہتی ہوں ان جیسے بغیرت ماں باپ سے بہتر ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.